میں جب طالب علم تھا مدرسے میں آیا تو مزے لیس زندگی تھی. مزوں کے علاوہ کیا تھا؟ سب کچھ تھا. کوئی جانتا نہیں تھا. مجھے 4 آدمیوں میں بیان کے لیے ہمارے استاذ نے کھڑا کیا تو میں ٹوٹا پھوٹا سا میں نے بیان کیا. انہوں نے کہا اس وقت کیا حال ہوگا جب ہزاروں لوگ تمہارا بیان سنیں گے. تو مجھے لگا یہ لطیفہ سنا رہے ہیں. میں نے کہا کیوں ہزاروں لوگ ہمارا بیان سنیں گے؟ بھائی کیوں سنیں گے؟ مولویوں کی کون سنتا ہے؟ ہم کسی مسجد میں امامت کر رہے ہوں گے, اذان دے رہے ہوں گے, بس یہی ہماری ایکٹیویٹیز ہوں گی. مدرسے کے لیٹرین ہم صاف کرتے تھے, حالانکہ مدرسے والے بھنگی رکھ سکتے تھے. لیکن ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے کہا طلبہ کی انا کو ختم کرو. کس کو؟ بولو بھائی, انا. کہ جب آپ کا مدرسہ ہے تو لیٹرین کون صاف کر؟ میں نے اپنے گھر میں کبھی زندگی میں نہ پہلے اور نہ لیٹرین صاف کی ہے, مجھے گھن آتی تھی. مگر مدرسے میں جہاں ہم پڑھتے تھے لیٹرین کا مطلب فلش, وہ ہم صاف کرتے تھے. حضرت نے پابندی لگائی تھی کوئی بھنگی نہیں آئے گا, آپ کرو گے. فرمائے علم حاصل کرنا ہے تو اسی طرح کرنا پڑے گا آپ کو. ان کی رائے تھی کہ یہ انا ختم ہو. بزرگوں کی چپلیں ہم سے سیدھی کروائی جاتی تھی, استاذ ہم کو ڈانٹتے تھے, ہمیں اجازت نہیں تھی, اور ہم اچھی طرح ان سے پیش آتے تھے, بہت اچھی طرح پیش آتے تھے. یہ نہیں کہ اوپر سے مجبور, بھائی ٹھیک ہے, ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے اساتذہ ہیں, ہمارے مشائخ ہیں. تو میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں, لیکن ہم اپنے شیخ کو دیکھتے تھے بڑے مزے میں. ہمارے جو حضرت مفتی رشید صاحب لاکھوں روپے کی خوشبوئیں لگا رہے ہیں, اور جناب ان کا دفتر بڑا خوبصورت, ایئر کنڈیشن روم. ہم دیکھتے تھے تو ہمیں ہوتا تھا یار ان کو دیکھو اور ہم کو دیکھو, ہم دال کھا رہے ہیں. تو اس وقت میرے استاذ نے ایک بات کہی, فرمایا کہ بزرگوں کا یا علماء کا آخری زمانہ دیکھو گے تو گمراہ ہوگے, ان کی پچھلی زندگی دیکھو. ہمارے حضرت نے 60 سال کی عمر تک دال کھائی ہے روزانہ. پیسے نہیں ہوتے تھے انڈا کھانے کے. یہ تو میں کئی بار بیانات میں بتا چکا ہوں, انڈا کھانے کے. اور فرماتے ہیں کہ اس غربت میں ایسے رہتا تھا جیسا ملک کا کیا ہوں میں بادشاہ, اس قدر غربت. اور عہدہ کیا تھا؟ دارالعلوم کورنگی میں شیخ الحدیث. 20 سال میرے شیخ نے صحیح بخاری پڑھائی ہے, جو سب سے بڑا عہدہ ہے, اور پاکستان کا سب سے بڑا مدرسہ دارالعلوم کورنگی میں. اس وقت حضرت کی تنخواہ کا یہ عالم تھا کہ لاہور سفر کرنے کے لیے حضرت کے پاس تنخواہ سے پیسے نہیں بچتے تھے. پورے سال تھوڑے پیسے تنخواہ سے بچا کے سال میں ایک دفعہ پھر اپنے شیخ کی زیارت کے لیے جاتے تھے. ٹرین کا کرایہ جمع ہوتا تھا, بسوں میں سفر کرتے لٹک کے, ٹھیک ہے نا. بچی کی طبیعت خراب ہوئی تو ٹیکسی, حضرت کے پاس گاڑی واڑی نہیں تھی, ٹیکسی کے انتظار میں بچی کی جان چلی گئی. بخار ہوا تیز, وہ انتقال ہو گیا اس بچی کا. یہ عالم تھا غربت کا. تو لوگ اس وقت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. حضرت مولانا طارق مل صاحب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہو, یہ وہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے جامع میں, انہوں نے خود اپنا واقعہ سنایا. فرمایا میں 18 سال کی عمر, جس وقت انسان کے نا بڑے پلان ہوتے ہیں, اس وقت ہم اندرون سندھ کے دیہاتوں میں دھکے کھاتے تھے. کوئی ہماری بات, کوئی نہیں سنتا تھا ہماری بات. فرمایا کہ کئی سال دھکے کھا کے لوگ کیا کرتے تھے کہ مسجدوں سے سامان اٹھا کے باہر پھینک دیتے. اور یہ تھے بڑے اونچے خاندان کے, میڈیکل کالج MBBS چھوڑ کر آئے ہیں. ایک جہاں ٹھاٹ باٹ دیکھے, زمیندار تھے, چودھری تھے وڈیروں, ان کے باپ دادا سارے علاقے کے چودھری. اتنے بڑے آدمی کے ساتھ جب یہ سلوک ہوگا, نہ گھر میں عزت, گھر میں بھی تانے کے مولوی بن گیا, مولوی بن رہا ہے, کسی کام کا نہیں. فرماتے تھے کہ ہم دھکے کھاتے تھے. تو ایک دن میں مایوس ہو کے میں نے اپنے ایک بزرگ سے کہا, میں نے کہا حضرت یہ کب تک ہم یہ دھکے کھاتے رہیں گے, کوئی نہیں سنتا. تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ خوشخبری دی. فرمایا کہ تم یہ اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہو, ایک وقت آئے گا بادشاہوں تک اللہ تمہاری رسائی. بولو بھائی, بادشاہ تمہیں بلائیں گے, وزراء تمہیں بلائیں گے. تو یہ جو اہل اللہ کے آخری زمانہ ہوتا ہے نا, جس میں لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہوتے ہیں, اس کو دیکھ کے گمراہ ہونے کی کوشش. اگر مولویوں کے اتنے مزے ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کو مولوی کیوں نہیں بناتے ہیں بھائی؟ ہر آدمی چاہتے ہیں نا میرے بچے بہت مزے کریں, تو بناؤ نا اپنے بچوں کو مولوی. آپ کو پتا ہے مدرسے میں جا کے بیٹھ جائے گا, عجیب سا, نہ کوئی سرٹیفکیٹ, کوئی ایسا سرٹیفکیٹ جس کی بیس پہ کہیں جاب مل سکے. تو اس لیے
علماء کی جو قربانیاں ہوتی ہیں اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا میں بھی دے دیتا ہے, کسی کو دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو. اور سب علماء کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ ایسا ہوتا بھی نہیں. اور ہم تو وہ اپنی گاڑی نہیں تھی, کسی بیچارے وہ دوست کی گاڑی میں بیٹھ کے چلا رہے تھے, تو وہ اپنی بھی نہیں ہوتی, ادھار ہوتی ہے تو واپس کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے جی, اب ٹائم پورا ہو گیا مجھ صاحب, بس اتنی